السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شہد کھانے کے فائدے کیا کیا ہیں، آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس کی مکمل تفصیل پیش کریں گے اور حیران رہ جائیں گے کہ شہد اگر ہم ڈیلی استعمال کریں تو کتنی ساری بیماریوں سے اور کتنے سارے ایسے پرابلمس ہیں جن کے لیے ہم ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں اور وہ فائدے ہم شہد کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ تقریباً 9 فائدے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نمبر 1، جو شخص روزانہ شہد کا استعمال کرتا ہے تو اس کے جسم کی جو چمڑیاں ہوتی ہیں یعنی جلد جسے آپ کہتے ہیں وہ بالکل صاف اور شفاف ہوتی ہیں، یعنی جسم کے کسی بھی حصے پر داغ، دھبے، پھوڑی، پھنسی یہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ شہد ایک زبردست اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یعنی اسے کھانا معمول بنا لینا، اس سے بہت سارے زہریلے مواد جسم سے ختم ہو جاتے ہیں اور جراثیم کو یہ روکنے میں بہت کام کرتا ہے۔ تو یہ پہلا فائدہ ہے کہ جسم کی جو جلدیں ہیں وہ بالکل صاف ستھری شفاف رہیں گی۔ نمبر 2، بہت سارے لوگ موٹاپے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ شہد یہ جسمانی وزن کے اندر کمی پیدا کرتا ہے۔ بڑھتے وزن سے پریشان لوگوں کے لیے ماہرین کا ماننا ہے کہ چینی سے یعنی شکر سے بنے ہوئے میٹھے پکوان کو وہ اپنی خوراک سے نکال دیں اور اس کی جگہ پر اگر کوئی میٹھی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو شہد کا استعمال کر کے اسے میٹھا بنائیں اور اس کا استعمال کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جسم کے اندر وزن زیادہ ہو گیا ہے ضرورت سے زیادہ اور اس سے آپ پریشان ہیں تو انشاءاللہ شہد کے کھانے کو اگر معمول بنا لیتے ہیں، جو وزن بڑھ گیا ہے اور پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے تو اس میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے کمی نظر آئے گی۔ نمبر 3، کولیسٹرول لیول میں رہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ شہد میں کولیسٹرول ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایسے اجزاء اور وٹامنس ہوتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ کولیسٹرول کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ اب اگر کولیسٹرول بڑھ جائے اس کا لیول یا کم ہو جائے اس کا لیول تو بھی نقصان دہ کر دیتا ہے، لیکن اگر شہد کا ہم استعمال کرتے ہیں تو کولیسٹرول وہ بالکل لیول میں رہتا ہے، نہ اسے بڑھنے دیتا ہے نہ گھٹنے دیتا ہے۔ نمبر 4، طبیبوں کا یہ ماننا ہے کہ جو شخص شہد کا استعمال کرتا ہے تو یہ بات بالکل ثابت ہے رپورٹ میں کہ شہد شریانوں کو سکڑنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ شریان یعنی خون کی بہنے والی رگیں جو ہوتی ہیں، جو نسیں ہوتی ہیں، ان کو شہد سکڑنے نہیں دیتا۔ اگر خون بہنے والی نسوں میں سکڑن پیدا ہو جائے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اس سے حرکت قلب یعنی اٹیک کی بیماری ہو سکتی ہے، اسی طرح یادداشت خراب ہو جائے، اسی طرح سر کا درد مسلسل پکڑ لے گا اگر خون بہنے والی رگوں میں سکڑن پیدا ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی شخص ڈیلی شہد کا استعمال کرتا ہے، طریقہ بھی اس کا بتایا گیا ہے کہ 1 گلاس پانی لے لیں اور اس میں 2 سے 3 چمچ شہد آپ ڈال کر اسے ملا کر آپ ڈیلی اس 1 گلاس پانی کے ساتھ 1 چمچ شہد ملا کر پی لیا کریں تو انشاءاللہ صحت مند دل رہے گا آپ کا اور جو شریانیں ہیں وہ بالکل کھلی رہیں گی، ان کے اندر سکڑن پیدا نہیں ہوگی۔ نمبر 5، بہت سارے لوگوں کو یادداشت کی شکایت رہتی ہے کہ وہ باتوں کو بھول جاتے ہیں یا باتیں یاد نہیں رکھ پاتے، کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شہد میں موجود کیلشیم جو ہوتا ہے وہ دماغ میں آسانی کے ساتھ
اور جلدی جذب ہو جاتا ہے، وہاں جا کے وہ پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ آپ کا مضبوط ہو جاتا ہے، دماغ آپ کا قوی ہو جاتا ہے۔ تو اگر بولنے کی بیماری پیدا ہو گئی ہے تو بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ تند ذہن ہے، جس کا ذہن کمزور ہے، یاد نہیں رکھ پاتا ہے چیزوں کو، تو اس سے بھی دماغ میں مضبوطی پیدا ہوگی اور چیزیں یاد رکھنے میں، یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ نمبر 6، بہت سارے لوگ نیند کے لیے پریشان ہوتے ہیں، شکایت یہ رہتی ہے کہ نیند نہیں آتی، کبھی اس کے لیے انہیں ٹیبلٹ کھانا پڑتا ہے یا الگ الگ دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ اگر اچھی نیند آپ کو لینا ہے تو ڈیلی آپ شہد کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو نیند اچھی آئے گی۔ بہت زیادہ نہیں، آپ کو چائے کے 1 چمچ کے برابر شہد کا استعمال کرنا ہے۔ نمبر 7، خالی پیٹ 1 چمچ شہد کھانا۔ خالی پیٹ 1 چمچ شہد کھانا بہت ساری ایسی بیماریوں کے لیے تحفظ دے گا جو معدے کے اندر ہمارے پیدا ہو جاتی ہے اور کھانا ہضم نہیں کر پاتی، یعنی معدے کو یہ شہد مضبوط کر دے گا اور کھانا ہضم کرنے میں بہت زیادہ یہ فائدہ دے گا۔ نمبر 8، بہت سارے لوگوں کو گلے کی تکلیف ہو جاتی ہے تو شہد جہاں نہ ختم ہونے والی کھانسی کی روک تھام کے لیے فائدہ مند ہے، وہیں گلے میں اگر تکلیف ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ آدھا کپ پانی لے لیں اور 1 چائے کے چمچ کے برابر چھلی ہوئی ادرک لے لیں اور 1 نیمبو یا 2 نیمبو کا رس نچوڑ کر اس میں ملا لیں، تینوں چیزوں کو مکس کر لیں اور اس میں 1 چمچ شہد ڈال دیں۔ اس کے بعد مکس کر کے جس طرح سے آپ نمک اور گرم پانی سے غرارہ کرتے ہیں منہ کے اندر ڈال کر، اسی طرح سے ایک غرارہ کریں، اور گلے میں کسی بھی قسم کی تکلیف ہے تو وہ انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے سے دور ہو جائے گی۔ نمبر 9، سر کے اندر کچھ لوگوں کی خشکی پیدا ہو جاتی ہے تو سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے شہد بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہلکا سے گنگنا پانی 2 چمچ یا 3 چمچ لیں گے اور اس میں آپ آدھا چمچ شہد ملا کر اس کو مکس کر لیں، اور اس کے بعد جس طرح ہم تیل اپنے سر پر لگاتے ہیں اسی طرح سے 2-3 منٹ مالش کریں سر کی، اس طرح مسلسل کریں، کچھ دنوں میں سر کی خشکی دور ہو جائے گی۔ تو یہ 9 فائدے تو وہ ہیں جو طبیبوں نے بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ میں قرآن مقدس کی آیت بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، شہد کے حوالے سے پوری تفصیل بیان کی گئی، اس کے آخر میں فرمایا فیہ شفاء الناس، کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب قرآن مقدس میں شہد کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے، فرماتے تھے، اور بلکہ معمول کے حساب سے نبی صبح صبح خالی پیٹ شہد کا استعمال کرتے اور وہ غذا کا کام کرتا، پھر کچھ دیر کے بعد جب بھوک لگتی تو پھر آپ کھانا کھاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پسند ہے، قرآن مقدس میں اس کی فضیلتیں بھی موجود ہیں، اور طبیبوں نے جو سرچ کر کے اس کی حکمتیں بھی بیان کی ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہد ہماری زندگی کے لیے اتنا فائدہ مند ہے، لیکن ہمارے گھروں سے آج یہ رخصت ہو گیا ہے، ہم استعمال نہیں کرتے۔ پچھلے دور میں لوگ استعمال کرتے تھے اور وہ اپنے جسم کو ایک اچھا جسم، اپنی باڈی کو ایک اچھی باڈی بنا کر رکھتے تھے، لیکن آج ہم اس سے کوسوں دور ہو گئے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم استعمال کریں، شہد کو اپنے گھر میں لائیں اور اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ پر ویڈیو آتی رہیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔